کچھ روز بعد ہی اخبار میں ایک نئے کالج کا اشتہار آیا جو کسی این جی او نے غریب اور یتیم بچوں کے لیے کھولا تھا، مگر وہاں انجینئرنگ کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ انہوں نے پری میڈیکل سے شروع کیا تھا اور کلاسز بھی شام کو ہوتی تھی۔ عبداللہ اسی شام کالج پہنچ گیا اور ایڈمیشن فارم جمع کروا دیا۔ انٹرویو کے وقت تمام ماجرا سچ سچ کہہ کر سنایا کہ پچھلے کالج سے بیڈ کریکٹر کا سرٹیفکیٹ کیوں کر حاصل ہوا۔ ایڈمیشن کمیٹی کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ یہ پوزیشن ہولڈر بچہ ہے اور اگر آ گیا تو اس کا نام مارکیٹنگ اور فنڈ کے حصول میں پوری طرح استعمال کر سکتے ہیں، مگر عبداللہ کی اس قدر صاف گوئی انہیں بالکل نہ بھائی۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے، برخودار، تمہارے میٹرک میں مارکس ضرور اچھے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تم تھوڑے سے بے وقوف اور بد عقل بھی ہو۔ نہیں پرنسپل صاحب، عبداللہ نے ان کی بات کو بیچ میں سے اچکتے ہوئے کہا، میں بے عقل ضرور ہو سکتا ہوں مگر بد عقل اور بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ سب ہنسنے لگے۔ بے وقوف یہ تو ایک ہی بات ہے، بھلا بتاؤ اس میں فرق کیا ہے؟ جناب، بے عقل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے عقل دی ہی نہ ہو۔ میں اس بارے میں کوئی دعویٰ فی الوقت نہیں کرتا۔ آپ پڑھائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بد عقل تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل ہو مگر وہ اسے غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرتا۔ بے وقوف وقوف سے نکلا ہے، جیسے کہ وقوف عرفہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو ٹھہر کے ٹک کے کچھ نہ کر سکے وہ ہوا بے وقوف، اور مجھ میں یہ خصوصیت بھی نہیں پائی جاتی۔ ایڈمیشن کمیٹی نے مزید کچھ کہے بغیر فل اسکالرشپ کے ساتھ اس کے فارم پر دستخط کر دیے اور یوں عبداللہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے لگا اور وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ کالج میں یوں تو سب معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ عبداللہ کی ذہانت کا ڈنکا ہر سو بج رہا تھا، کوئی تقریری مقابلہ ہو یا بیت بازی کا، کوئی ڈرامہ ہو یا مضمون نگاری۔ عبداللہ کا نام ہی اس بات کی ضمانت تھا کہ کالج کی پہلی پوزیشن آنی ہے۔ عبداللہ نے بارہا اس کالج کے بچوں کو ہرایا جہاں سے وہ نکالا گیا تھا۔ بدلے کا جذبہ تو کوئی خاص تھا نہیں، ہاں مگر ہر کام کو ایکسیلنس پہ کرنے کا جنون اسے پہلی سے کم کسی بھی پوزیشن پر ٹکنے نہ دیتا تھا۔ مگر ایک استاد ایسے تھے جو عبداللہ کو بے حد پسند کرتے تھے۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ وہ درس نظامی سے فارغ التحصیل تھے، پرانے زمانے کے انڈیا سے پڑھے ہوئے تھے اور کالج میں اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پڑھایا کرتے تھے۔ عبداللہ نے کورس کی ساری کتابیں ازبر کی ہوئی تھیں، کیمسٹری کے پیریوڈک ٹیبلز ہوں یا فزکس کے ایکویشنز اور لاز، بائیولوجی کے زولوجیکل نیمز ہوں یا باٹنی کے پودوں کی کلاسیفیکیشن، اسلامیات کی کتاب کی احادیث ہوں یا اردو کی غزلیں۔ عبداللہ سب یاد کر کے 2-3 ماہ میں ہی فارغ ہو جاتا۔ شاید یہ بچپن کا اثر تھا کہ مانگی گئی کتابیں کچھ دنوں میں واپس کرنی ہوتی تھی کہ اس کا دماغ اس طرح ٹیون ہو گیا تھا اور حافظہ بہت تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ عبد الرحمن صاحب وہ واحد استاد تھے جن کے پاس اپنے مضامین میں عبداللہ کے ہر سوال کا جواب ہوتا۔ عبد الرحمن صاحب عبداللہ کو روز کوئی نئی دعا سکھاتے اور اللہ پر توکل کا درس دیتے اور کہا کرتے، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے سامنے ہیچ ہیں۔ ایک دن کہنے لگے، یہ آنکھ بڑی عجیب شے ہے، جب تک بند نہ ہو کھلتی ہی نہیں۔ ایک دن دعا مانگی، اے اللہ تو جانتا ہے، تو ہے اور میں ہوں۔ انہوں نے 2 دعائیں تو عبداللہ کو ازبر کرا دی تھی اور کہا تھا کہ روز بلا ناغہ مانگا کرو۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا، الہی میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما، اور ایک یہ دعا، اے اللہ سب ایمان والوں کو معاف کر دے۔ اور عبداللہ تواتر سے یہ دعائیں مانگا چلا جاتا۔ ایک عادت انہوں نے اور ڈالی عبداللہ کو، وہ تھی اللہ میاں کو خط لکھنے کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بات ہو جائے، کوئی خوشی دیکھو یا کوئی غم ہو تو اللہ کو ایک خط لکھو، اسے سناؤ اپنی کہانی، اسے سناؤ اپنی کتھا، اور کسی سے کچھ نہ مانگو۔ ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ عبد الرحمن نے عبداللہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک بد دعا بھی دی تھی، اللہ تجھے اتنا مصروف رکھے کہ
کہ تیرے پاس گناہ کی فرصت نہ ہو. اور عبداللہ ہمیشہ اس بات پر ہنسا کرتا. خیر انٹر کے امتحانات ہوئے اور عبداللہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی پورے کالج میں. 200 میل کی مسافت پر ایک شہر تھا جہاں میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور یوں عبداللہ ڈاکٹر بننے کی جستجو میں لگ گیا. میڈیکل کالج جاتے ہوئے اس نے ماں باپ اور سر عبد الرحمان کی خوب دعائیں لی، مگر شاید زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہاں درجن بھر سیاسی پارٹیوں کی تنظیمیں تھیں جو عبداللہ کی صلاحیتوں کو اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کی تقویت میں استعمال کرنا چاہتی تھی. مگر عبداللہ کو بھلا ان الجھنوں سے کیا مطلب؟ نتیجہ یہ نکلا کہ گفتگو اور مہذب دعوت گستاخیوں اور بدتمیزیوں پر چلی گئی اور آخرکار ایک دن ایک پارٹی کے لڑکوں نے عبداللہ کو خوب مارا، کپڑے پھاڑ دیے اور کتابیں تک جلا دی اور اسے اٹھا کر تمام اساتذہ، پولیس سب کے سامنے کالج سے باہر پھینک دیا. پولیس والوں نے آ کے کہا اب نظر آئے تو کالج میں ہیروئن رکھنے کے جرم میں زندگی بھر جیل میں سڑا دیں گے. اور عبداللہ ڈاکٹر صاحب کے خواب کی لاش اٹھائے واپس آ گیا. ستارے کچھ بتاتے ہیں، نتیجہ کچھ نکلتا ہے. بڑی حیرت میں ہے میرا مقدر دیکھنے والا. ابا اب میں کیا کروں؟ عبداللہ اپنے ازلی سوال کے ساتھ آج پھر فضلو کے سامنے کھڑا تھا. مجھے کیا پتا، تیرے پہ مولوی کی بد دعا ہے. تو منوس ہو گیا ہے، جہاں جاتا ہے پٹ کر واپس آ جاتا ہے. کوئی کام تیرا بنتا ہی نہیں. مجھے نہیں پتا، نہ مجھ سے پوچھ نہ مجھے بتا. اور یہ کہہ کر فضلو اپنے آنے والے گاہک کے ساتھ مصروف ہو گیا. مشوروں اور ملاقاتوں کا ایک سلسلہ پھر شروع ہوا. کسی نے کہا بی فارمیسی کر لو تو کسی نے ایسوسیٹ ڈپلوما کرنے کو کہا. کسی نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی راہ دکھائی تو کوئی کمپیوٹر سائنس کا شہدائی. آج ٹی وی پر ہالی ووڈ کی کوئی فلم چل رہی تھی جو عبداللہ نے دکان کے ساتھ والے چائے کی ڈھابے پر دیکھی. خوبصورت اور نوجوان لوگ سفید رنگ کے اپرن پہنے شیشے کی بوتلوں میں رنگ برنگے محلول گھماتے پتہ نہیں کیا ایجاد کر رہے تھے. کسی نے کہا یہ دوائیاں بنا رہے ہیں تو کسی نے انگریزی نہ سمجھتے ہوئے مووی کو کیمیائی ہتھیاروں سے جوڑ دیا. خیر آج رات خواب میں عبداللہ نے دیکھا کہ وہ وائٹ کوٹ پہنے دنیا کی بیماریوں کی کھوج لگا رہا ہے. وہ صبح اٹھا تو مسکرا رہا تھا. اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا اور وہ تھا بی فارمیسی. بی فارمیسی کے لیے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کرا دیا. فضلو لاکھ سمجھاتا رہا کہ فیس کے پیسے کہاں سے لائیں گے. بابا فیس کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ رہے گا کدھر، کھائے گا کہاں سے؟ مگر عبداللہ ہمیشہ جواب دیتا ابا میں 313 کے فارمولے پہ چلتا ہوں. جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، جو کر نہیں سکتا اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہوتا. قصبہ بدر میں 313 صحابہ کرام کے پاس جو بھی تھا وہ لے کر پہنچ گئے. فتح جس کا مقدر ہو جائے تو سبیل خود ہی ہو جایا کرتی ہے. خیر وہی ہوا جس کا فضلو کو ڈر تھا. ایڈمیشن لسٹ لگ گئی مگر عبداللہ کا نام تھا نہیں. عبداللہ سیدھا رجسٹرار کے پاس گیا اور کہا کہ سر رات بھر سے یونیورسٹی گیٹ پر بیٹھا ہوں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، میرا نام لسٹ میں نہیں ہے. رجسٹرار صاحب نے پوچھا تمہارا ڈومیسائل کہاں کا ہے؟ ہمارے پاس کوٹا سسٹم ہے، میں چیک کرتا ہوں. جناب ڈومیسائل تو اندرون سندھ کے ایک گاؤں کا ہے. ہاں اس ضلع کی صرف ایک سیٹ ہے. جی بالکل، وہ ایک سیٹ میری ہے. میرے سے زیادہ نمبر گاؤں میں کسی کے بھی نہیں. ہاں مگر آپ کے ضلع سے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے ممبر ایجوکیشن منسٹر ہیں. ہاں تو عبداللہ نے بے قراری سے پوچھا. تو برخوردار آئینی طور پر چانسلر کی ایک سیٹ ہوتی ہے اور اس پر ان کا بھانجا تمہارے ہی گاؤں کے ڈومیسائل پر منتخب ہو چکا ہے 53% مارکس لینے کے باوجود. اور عبداللہ کو اپنا وجود دھڑام سے فرش بوس ہوتا نظر آیا. مقصد زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. وہ دوائیاں، وہ خواب، وہ پروجیکٹس سب خاک پہ مل گئے. اب کس منہ سے جائے گا واپس؟ یہ بہتر ہے سلگتی زندگی سے جان اب چھوٹے. خدایا مجھ سے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا. ابا اب میں کیا کروں؟ عبداللہ آج پھر اپنے بے بس باپ کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا. کچھ دنوں بعد اخبار میں اشتہار آیا کہ پاس والے شہر میں کمپیوٹر سائنس کا بیچلرز پروگرام شروع ہو رہا ہے. عبداللہ نے پھر یہ سوچ کر فارم جمع کرا دیا کہ کچھ کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے.
वरना ना तो इसे कंप्यूटर साइंस की कोई समझ थी ना शौक। फिर वही 313 का फार्मूला। इस बार दाखला तो मिल गया मगर स्कॉलरशिप ना मिली कि पहली बार ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था और एक खिलकत थी जो दाखला चाहती थी। ऐसे में यूनिवर्सिटी को क्या सोचती कि वो मुफ्त में दाखले देती फिरती। 1000 रुपये माहाना फीस थी मगर फजलू के लिए 1000 रुपये माहाना देना नामुमकिनात में से था। बहुत समझाया मगर अब्दुल्ला बस दुआएं ही मांगता रहा। ए अल्लाह, तू मोहताज नहीं छोटे बड़े लोगों का, तू जब चाहे जिसे चाहे दे दे। तुझे कोई बजट थोड़ी ही पास करवाना होता है असेंबली से, तू मुझे ऐसे ही दे दे, देता चला जा, बस देता ही रहे। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, तू मुझे अपनी कुदरत का मजहर बना दे। लोग मुझे देखकर कहे कि जब अल्लाह किसी को देने पर आता है ना तो ऐसे ही देता है, जब किसी को बिला वजह नवाजता है ना तो वो ऐसे होता है। ओ मेरे अल्लाह, तू वजह का मोहताज नहीं, तू मुझे बिला वजह ही दे दे। आमीन। तकदीर जिसे कहते हैं वो उसकी रजा है, वो छोटे बड़े सारे खुदाओं का खुदा है। स्कॉलरशिप तो न मिलनी थी न मिली मगर अब्दुल्ला को शाम में नौकरी मिल गई। यूनिवर्सिटी के साथ कायम धोबी घाट पर दिन भर पढ़ना और रात भर कपड़े धोना। इतने पैसे मिल जाते कि अब्दुल्ला फीस जमा करवा देता और एक आध वक्त कुछ खा भी ले। कम खाने की आदत तो घुट्टी से मिली थी, लिहाजा अगर एक वक्त भी खाना मिल जाए तो गनीमत था। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ। अब्दुल्ला का 4 में से 4 GPA आया तो सबको पता चला गुरड़ी का लाल किसे कहते हैं। जहां कुछ दोस्त बने वहां बहुत से दुश्मन भी। देख, तू पोजीशन मत लाया कर। एक रोज एक बड़े बाप की औलाद ने रास्ता रोककर अब्दुल्ला से कहा। इसके बाप को सब पीर साहब के नाम से जानते थे और इनकी यूनिवर्सिटी और माशरे में खुदा तरसी की वजह से बड़ी शोहरत थी। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? क्योंकि तू मुज़ेरे की औलाद है और हम पीरज़ादे हैं। घर वाले मजाक उड़ाते हैं कि मुज़ेरे का बच्चा टॉप कर रहा है और तुम लोग फेल आ रहे हो। अब अगर तेरी पोजीशन आई ना तो टांगे तोड़ देंगे। अब्दुल्ला ने पूरा अज़्म कर लिया कि अगले सेमेस्टर में पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि अगर इस बार पिटा तो यहां से भी बाहर होगा और अब्बा तो मार ही डालेगा। फजलू ने तो अब पैसे भी मांगना शुरू कर दिए थे अब्दुल्ला से कि इकलौते बेटे से ना मांगे तो किससे मांगे। मगर अब्दुल्ला का तो अपना गुजारा मुश्किल से होता था। मांगे की किताबों से भला वो घर पैसे कैसे भेजता। खैर, अगले इम्तिहानात आए। अब्दुल्ला ने जानते बूझते सिर्फ आधे सवाल हल किए, हालांकि इसे पूरा पेपर आता था, ताकि पोजीशन ना आए, सिर्फ पास हो जाऊं। मगर अल्लाह का करना ऐसा कि बाकी किसी से वो आधे सवाल भी हल ना हुए और बुरे मार्क्स के बावजूद इसकी पोजीशन आ गई। पहला सेमेस्टर 4 GPA पहली पोजीशन, दूसरा सेमेस्टर 2 GPA पहली पोजीशन। अब बेचारा क्या करे और कहां जाए। पीर साहब के बच्चे और इसके दोस्त जहां दिल चाहता अब्दुल्ला को रोक लेते, कभी नोटिस फाड़ देते तो कभी चप्पल उतरवा लेते। अब्दुल्ला सिर्फ एक दरख्वास्त करता कि मुझे ऐनक संभालने दो क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अब मारो। और यूं पिट पिट के 2 साल आखिर पूरे होने ही लगे। शागिर्द तो शागिर्द, अब्दुल्ला अपने उस्तादों के भी कान कतरने लगा। तीसरे सेमेस्टर में कंप्यूटर की मशहूर कंपनी ने प्रोग्रामिंग के मुकाबले करवाए। अब्दुल्ला की पाकिस्तान भर में दूसरी पोजीशन आ गई।